بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں فتنہ شکیلیت بہت زیادہ تیزی کے ساتھ میں بڑھ رہا ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد میں نوجوان بلکہ دیندار گھرانہ، دیندار خاندان، دیندار طبقہ بھی اس فتنے کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اور شکیل بن حنیف، جس نے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، جبکہ ہر مسلمان کا اس بات پر متفقہ عقیدہ اور ایمان اور یقین ہے کہ حضرت مہدی اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائیں گے اور دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ لیکن حضرت مہدی جو دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو آسمان سے نزول ہوگا، تو ان تمام چیزوں کے بارے میں احادیث کے اندر اور اسی طریقے سے علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر ان کو جمع کیا ہے۔ قرآنی آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت مہدی کی جو علامتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں، وہ احادیث کے اندر واضح الفاظ میں موجود ہیں۔ مختلف احادیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آمد کی اطلاع دی ہے۔ چنانچہ چند نشانیاں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ حضرت حسن یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لڑکے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور مدینہ المنورہ میں ان کی ولادت ہوگی، اور مکہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان لوگ ان سے بیعت کریں گے۔ اور جب حضرت مہدی دنیا کے اندر تشریف لائیں گے تو پوری روئے زمین پر عدل و انصاف قائم ہو جائے گا، اور پوری روئے زمین پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، اسلام پھیل جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ملک شام کے ابدال اور عراق کے جو نیک پرہیزگار متقی لوگ ہیں، وہ حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دمشق کی جامع مسجد پر نازل ہوں گے تو وہ حضرت مہدی کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ اب یہ ساری نشانیاں اور علامتیں بتلائی گئی ہیں احادیث کے اندر حضرت مہدی کے تعلق سے۔ شکیل بن حنیف کے جس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس کا ان چیزوں سے دور دور تک نہ کوئی واسطہ ہے، نہ کوئی تعلق ہے، اس وجہ سے کہ وہ عربی نسل نہیں ہے، وہ ہندوستانی نسل ہے۔ اس کا نام محمد نہیں ہے بلکہ اس کا نام شکیل ہے، اس کے باپ کا نام عبداللہ نہیں ہے بلکہ اس کے باپ کا نام حنیف ہے۔ اس طریقے سے گویا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس نے جھوٹا دعویٰ کیا ہے، غلط دعویٰ کیا ہے، اس کے دعوے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے علماء کرام نے اس کے ماننے والوں کو گمراہ قرار دیا ہے، خارج از اسلام قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا وہ بھی قرآنی آیات سے ثابت ہے، اور احادیث متواترہ سے ثابت ہے، اور اسی طریقے سے اجماع امت سے ثابت ہے۔ اور احادیث متواترہ کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ لہذا شکیل بن حنیف نے جو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا وہ بھی غلط ہے، اور جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے وہ بھی غلط ہے۔ اور اسی وجہ سے امارت شریعہ پٹنہ سے بھی یہ فتویٰ شائع ہوا ہے، اور اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند سے بھی یہ فتویٰ شائع ہوا ہے کہ شکیل بن حنیف وہ جو ہے کافر ہے، اسلام سے خارج ہے، اور اس کو ماننے والے، اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے، اس کو صحیح جاننے والے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ بھی مرتد ہیں۔ اور چونکہ میرا جو اصل مقصد ہے اس ویڈیو کے اندر بتانے کا، وہ مقصد یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں جامعہ مدنیہ سبل پور پٹنہ بہار کے اندر 19 دسمبر 2024 کو جمعرات کے دن ایک بڑا عظیم الشان پروگرام منعقد ہوا، جس میں استاذ محترم حضرت مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم، شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند و محتمم دارالعلوم دیوبند تشریف لے گئے۔ اس میں حضرت نے اپنا خطاب فرمایا، اور بہت ہی پرمغز اور دردمندانہ حضرت کا خطاب تھا۔ اس خطاب کے اندر حضرت نے ایک بات ذکر فرمائی۔ وہ بات یہ تھی کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ
اگر آپ لوگ محنت نہیں کریں گے تو یہ فتنہ آپ کی دہلیز پر بھی آئے گا۔ اور پھر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند کے سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے لڑکے ہیں ضمیر بھائی، ضمیر بھائی کا لڑکا ہے عزیر، یعنی حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سابق شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کا پوتا، وہ شکیلی ہو گیا ہے۔ اور بمبئی کے اندر نہ صرف یہ کہ وہ شکیلی ہو گیا، بلکہ وہ فتنہ شکیلیت کا مبلغ بھی بن گیا ہے، اور وہ فتنہ شکیلیت کی خوب جم کر کے وہاں پر تبلیغ کر رہا ہے اور اس کو پھیلا رہا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا شکیلی ہو گیا ہے۔ کون سا گھر محفوظ ہے؟ تعلیمات کے دفتر میں بھائی ضمیر صاحب حضرت شیخ مولانا نصیر احمد خان صاحب کے صاحبزادے مولوی نے ماضی قریب میں جن لوگوں نے دارالعلوم دیوبند میں تعلیم حاصل کی ہے وہ جانتے ہوں گے کہ بھائی ضمیر مولانا نصیر احمد خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، دارالعلوم کے تعلیمات میں تھے، اب وہ ریٹائر ہو گئے، بہت معمر ہو گئے۔ ان کا لڑکا عزیر بمبئی کے اندر رہتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ شکیلی ہو گیا بلکہ شکیلیت کا مبلغ ہو گیا ہے۔ براہ راست مولانا بھائی ضمیر سے بات ہوئی، وہ بس کہتے ہیں کہ ہم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، آپ حضرات کے لیے دعا کیجیے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ فتنہ کتنا زیادہ پھیل رہا ہے، اپنے پاؤں جما رہا ہے، اور کس طریقے سے دیندار طبقے تک یہ فتنہ پہنچ رہا ہے۔ تو چونکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور ایڈیٹنگ کا بھی دور ہے، تو اس میں بہت سے لوگ جو ہے تردد کا شکار تھے کہ حقیقت میں یہ واقعہ ہوا نہیں ہوا، اس لیے کہ بہت عظیم، بہت بڑا افسوسناک یہ حادثہ ہے کہ سابق شیخ الحدیث کا پوتا وہ جو ہے شکیلی ہو گیا ہے۔ اور حضرت محتمی صاحب نے یہ بات کہی یا نہیں کہی ہے، تو پھر میں نے 21 دسمبر 2024 کو استاذ محترم حضرت مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم سے واٹس ایپ میسیج کے ذریعے سے میں نے رابطہ کیا، اور اس میں حضرت کو میں نے سلام لکھا، اور سلام لکھ کر کے میں نے حضرت سے معلوم کیا کہ حضرت آج کل آپ کی ایک آڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ سابق شیخ الحدیث حضرت مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پوتا شکیلی ہو گیا ہے، کیا یہ حقیقت ہے، یہ درست ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے جواب میں حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ حضرت نے فرمایا وعلیکم السلام، جی ہاں یہ بات صحیح ہے، بمبئی میں وہ رہتا ہے اور مولانا نصیر خان صاحب کا پوتا ہے، ضمیر بھائی کا لڑکا ہے، اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ پوری ریکارڈنگ آپ سنیں کہ حضرت نے مجھ سے کیا فرمایا اس سلسلے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی ہاں یہ بات صحیح ہے، بمبئی میں وہ رہتا ہے اور مولانا نصیر احمد خان صاحب کا پوتا ہے، نصیر اور ضمیر بھائی کا لڑکا ہے، اس کی ہدایت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کا بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بڑا سے بڑا خاندان ہو، بڑا سے بڑا علمی گھرانہ ہو، دیندار گھرانہ ہو، کسی کو مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ ہمارے گھر میں فتنہ نہیں آ سکتا۔ جب ایسے خالص علمی دینی گھرانے میں فتنہ پہنچ سکتا ہے تو عام لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کا دل، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات بالکل درست ہے، اس وجہ سے آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اس فتنے کا خاص طور پر علماء کرام سے، ائمہ اعظام سے، کہ وہ اس فتنے کا تعاقب کریں اور اس فتنے سے عوام کو بیدار کریں، آگاہ کریں، تاکہ وہ اس فتنے سے محفوظ رہیں اور اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کو وہ خود بھی محفوظ رہ سکے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی شر و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔